السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے ہمارا اساس النحو کا 5واں سبق۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اساس النحو کا چوتھا سبق پڑھا تھا، اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان۔ آج پڑھیں گے ہم معرفہ و نکرہ کا بیان۔ فائدہ: اسم کی تقسیم کے کئی اعتبارات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم نے اساس الصرف میں بھی پڑھا کہ اسم کی فعل کی تقسیم کے کئی اعتبار ہیں۔ یہاں ہم پڑھیں گے اسم کی تقسیم کے کئی اعتبار ہیں، اور یہاں معنی کے عام و خاص ہونے کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہیں جی۔ اور وہ کیا ہے جی؟ نمبر 1 نکرہ، نمبر 2 معرفہ۔ نکرہ کی تعریف: جس اسم سے کوئی خاص چیز نہ سمجھی جائے، جس اسم سے کوئی خاص چیز مراد نہ ہو، جیسے طفل، بچہ۔ ٹھیک ہے جی، کس کا بچہ ہے، کون سا بچہ ہے، کچھ نہیں پتہ۔ جس اسم سے کوئی خاص چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ فائدہ: عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی معرفہ کی تعریف: جس اسم سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے، جیسے بکرن ایک شخص کا نام ہے۔ مثلا ہمارے سامنے کوئی کسی شخص کا نام لے اور یقیناً اس نام کے ہمارے جاننے والوں میں بہت ہوں گے، تو ہمارا ایک خاص شخص کی طرف دھیان جائے گا۔ یا اسی طرح لاہور کوئی کہے، اسی طرح المکہ یا المدینہ، یہ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیوں؟ اس کے ایک خاص جگہ کی طرف دھیان جا رہا ہے۔ جس اسم سے کسی خاص چیز یا خاص شخص یا خاص جگہ سمجھی جائے وہ اس میں معرفہ ہے۔ آگے جی معرفہ کی اقسام: معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، معرفہ کی 7 قسمیں، ان سب کا آگے ڈیٹیلڈ الگ الگ ان سب کا پورا سبق آئے گا۔ فی الحال یہاں انہوں نے تعریفات کچھ لکھ دی ہیں، ضروری باتیں ابھی کے لیے جو ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم ضمیر، نمبر 2 اسم علم، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 معرف باللام، نمبر 6 معرف بالاضافہ، اور نمبر 7 معرف بالندا۔ ٹھیک ہے جی، اسم ضمیر: اسم ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، یا وہ اسم جو کسی ایسے متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ جیسے انگلش میں ہم میں سے اکثریت انگلش پڑھے ہوئے ہیں، انگلش میں ہم دیکھتے تھے کہ کچھ لفظ پروناؤنز آتے ہیں جو ناؤن کی جگہ پہ ہوتے ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ، دے وغیرہ وغیرہ، یعنی جس میں آپ کسی چیز کا نام تو نہیں لیتے لیکن اشارہ اسی کی طرف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے مثالیں دیکھیں، جیسے انا، میں۔ اب میں یہاں تو اپنا نام لوں گا یا کہوں گا میں، جب ہم کلام میں بات کریں گے تو جب میں بار بار اپنا نام نہیں لوں گا لیکن میں اپنے نام کی جگہ ریپلیس کر دوں گا میں۔ مثلا میں کسی کو اپنا تعارف دے رہا ہوں کہ میرا نام توصیف ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ توصیف یہاں پہ رہتا ہے، توصیف یہ کام کرتا ہے، توصیف وہاں جاتا ہے، یہاں نہیں جاتا۔ میں یہ کہوں گا میں یہاں، میری رہائش یہاں ہے، میں یہاں رہتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو میں میرے نام کی جگہ میں آ گیا، یہ میں، آنا، یہ ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے انتا، تو۔ اسی طرح ہم کسی سے بات کر رہے ہوں تو بار بار ہم اس کا نام نہیں لیتے بلکہ تو ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہوا، کسی غائب کی طرف دلالت کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، وہ، اب وہ اس کا کوئی خاص نام ہے نا، لیکن اس کے نام کی جگہ جو ہم کلام میں اس کے لیے ایک ضمیر لائے، ایک اسم لائے جو دلالت اسی کی طرف کر رہا ہے، وہ ہے جی ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اس کی انشاءاللہ مزید وضاحت، بلکہ بہت وضاحت ہے اس میں، اور یہ سبق انتہائی اسم ضمیر کا ہم اساس الصرف کا اگلا لیکچر یہی لے کے آ رہے ہیں۔ دوسری قسم ہے جی اسم علم، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے خالد شخص کا نام، بغداد شہر کا نام، ذوالفقار تلوار کا نام۔ اب خالد سے اسپیسیفک مراد خالد ہی ہے، بغداد سے مراد بغداد شہر ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ذوالفقار سے مراد وہ خاص تلوار ہے جو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم
آپ کی تلوار تھی، ٹھیک ہے، ذوالفقار، ٹھیک ہے جی. ایک خاص چیز، خاص شخص اور خاص جگہ کی طرف ان ناموں سے دھیان گیا، سو یہ اسم علم ہے. آگے ہے جی اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی، جیسے حاذا، یہ، ذالکا، وہ، ٹھیک ہے جی. آگے ہے اسم موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر جملے کا جز بنے، جیسے الذی، وہ جو کہ، یا التی، وہ جو کہ، ٹھیک ہے جی. الذی مذکر کے لیے، التی مؤنث کے لیے ہوگا. آگے ہم پڑھیں گے. اچھا جی، آگے ہے جی معرف باللام، جس کے شروع میں الف لام ہو، جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں. جیسے الکتاب، اصل میں یہ کتابن تھا، ہم نے الف لام لگایا، سو یہ بن گیا الکتاب، اور یہ معرف باللام ہو گیا، ٹھیک ہے جی. آگے ہے معرف بالاضافہ، وہ اسم جو نکرہ، وہ اسم نکرہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو. مضاف کہتے ہیں نسبت کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی. وہ اسم نکرہ جس کی نسبت معرفہ کی طرف کر دی گئی ہو، ٹھیک ہے جی. جیسے قلم زید، زید کا قلم، ٹھیک ہے جی. اب قلم تو اسم نکرہ تھا، لیکن جب اس کی نسبت زید کی طرف ہو گئی اور ہم نے اس کو زید کی طرف مضاف کر دیا، یہ بن گیا جی زید کا قلم. اب یہ نکرہ نہیں رہا، اب یہ ہو گیا معرفہ، ٹھیک ہے جی. آگے ہے معرف بالندا، جس کے شروع میں حرف ندا ہو. حرف ندا کے نیچے تھوڑی سی وضاحت ہے، ہم پڑھتے ہیں. جیسے یا رجل، ٹھیک ہے جی. اب یا حرف ندا کہتے ہیں وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو پکارا جائے، تو کسی اسم سے پہلے وہ حرف آ جائے تو وہ معرف بن ندا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. نیچے فائدہ میں یہ لکھتے ہیں جی الف لام عربی میں حرف تعریف یعنی معرفہ بنانے والا حرف ہے، ٹھیک ہے جی. الف لام جب کسی اسم نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے، اس وقت اسم نکرہ کو معرف باللام کہتے ہیں، جیسے کتابن سے الکتابن. اور تیسری بڑی اہم بات کہ جب تنوین والے لفظ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین گر جاتی ہے. جیسے اوپر مثال میں ہم نے دیکھا لفظ تھا، اسم نکرہ تھا کتابن، آخر میں تنوین تھی، سو جب ہم نے اس سے پہلے الف لام داخل کیے تو کتابو ہو گیا، آخر سے تنوین گر گئی، ٹھیک ہے جی. نیچے بھی اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے عمل سے العمل، عمل میں تنوین تھی آخری حرف کے اعراب پر، اور العمل میں تنوین گرا دی گئی، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ انہوں نے نقشہ بنایا تاکہ آپ کو آسانی سے ایک ہی فریم میں ساری پکچر دکھا دی جائے کہ اسم عام اور خاص کے اعتبار سے، معرفہ و نکرہ کے اعتبار سے دو اقسام ہیں، نکرہ، معرفہ، اور آگے سے معرفہ کی 7 اقسام ہیں، اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرف بالندا، معرف بالاضافت، معرف بالندا، ٹھیک ہے جی. حروف ندا 5 ہیں، ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ جس کے شروع میں حرف ندا معرف بالندا میں، ٹھیک ہے جی. اب معرف بالندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای، یا آ، یہ 5 حروف ندا ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اور نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے، ہاں ہم نے فائدہ نمبر 1 پڑھا نا کہ الف لام عربی میں حرف تعریف یعنی معرفہ بنانے والا حرف ہے. جیسے انگریزی میں اور انگلش میں کسی لفظ کو، کسی ناؤن کو خاص کرنا ہوتا ہے یا کوئی خاص ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سو امید ہے آپ کو یہ آج کا سبق پسند آیا ہوگا، اور آپ پیچھے ایک بار پڑھ کر، میرا مشورہ یہی ہے کہ اسے لکھ لیا کریں. آپ ایک بار پڑھ کر جو آپ کو سمجھ آئے اسی سمجھ کے اپنے الفاظ میں سبق کو لکھ لیا کریں، اس سے سبق کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. سو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا. اس کی تمرین بھی ابھی رہتی ہے. سوال نمبر 1 ہے جی، نمونے کے مطابق درج ذیل اسماء میں سے نکرہ اور معرفہ کی پہچان کے ساتھ ساتھ معرفہ کی قسم بھی بیان کریں، ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے جی، یہ میں پہلا صفحہ ہم پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلا صفحہ آپ خود کریں گے. اسم ہمارے پاس ہی العنب، انگور، ٹھیک ہے جی. یہ معرفہ یا نکرہ، ہم نے ابھی معرفہ کی اقسام پڑھی. شروع میں الف لام ہونا،
معرف باللام ہے یہ. سو یہ معرفہ ہے اور معرف باللام ہے. اصل میں یہ اینابو تھا، اینابن تھا، نکرہ تھا. اس پر جب الف لام داخل ہوئے تو الف لام نے نکرہ کو معرفہ بنا دیا. سو یہ معرف باللام ہو گیا. آگے جی ثوبن کپڑا، یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. حامدن شخص کا نام ہے، یہ اسم علم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ معرفہ ہے اور اسم علم ہے کیونکہ کسی خاص شخص کا نام ہے. آگے ہے جی الذی، وہ جو کہ، الذی وہ جو کہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ یہ اسم موصول ہے، وہ اسماء جو بعد والے جملے سے مل کر جملے کا جز بنے. ٹھیک ہے جی. سو یہ ہوگا معرفہ اور اس کی معرفہ کی قسم میں آپ نے لکھ دینا ہے اسم موصول. آگے ہے عم زیدن، زید کا چچا. یہ معرف بالاضافت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں عمو چچا جو ہے اس کی نسبت زید کی طرف کر دی گئی. اصل میں عمو تو نکرہ ہی تھا لیکن جب اس کی نسبت زید کی طرف کر دی گئی وہ معرفہ ہو گیا. اور معرفہ کی کون سی قسم ہوا؟ معرف بالندا. آگے جی خیطن دھاگا، یہ نکرہ ہے. انا میں، یہ اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے. معرفہ ہے اور اس میں ضمیر ہے. یا زیدو اے زید، ہم نے ابھی اوپر پڑھا حروف ندا اسم پر داخل ہو کے اس کو معرفہ کر دیتے ہیں اور یہ معرف بالندا ہے. آگے ہے جی لون الثوب، کپڑے کا رنگ. لون کہتے ہیں رنگ کو اور الثوب کپڑا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی معرف بالاضافت کیونکہ اس میں رنگ کی نسبت کپڑے کی طرف کر دی گئی ہے. کپڑے کا رنگ معرف بالاضافت ہے یہ. آگے ہے حاذا، یہ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے. حاذا معرفہ ہے اور اس میں اشارہ ہے. آگے ہے القمیص، قمیص یہ نکرہ ہے. بکرن شخص کا نام ہے، یہ معرفہ ہے اور معرف بالاضافت، معاف کیجیے گا، اس میں علم ہے جی. ٹھیک ہے. معرفہ ہے اور اس میں علم ہے. آگے ہے جی ہوا، وہ، یہ اس میں ضمیر ہے. معرفہ ہے اور معرفہ کی قسم اس میں ضمیر ہے. اسرتن خاندان، کس کا خاندان، کیسا خاندان نہیں پتہ. سو یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ اس کی آگے جو اگلے پیج پہ جو تمرین لکھی ہوئی ہے اسے آپ خود حل کریں گے. اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی. سوال نمبر 2 ہے کہ نمونے کے مطابق درج ذیل اسماء میں سے معرفہ کو نکرہ اور نکرہ کو معرفہ بنائیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس اسماء دے دیے گئے ہیں. ہم نے نکرہ ہے تو اس کو معرفہ بنانا ہے، معرفہ ہے تو نکرہ بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ نکرہ ہے تو اس میں ہم نے معرفہ کی اقسام میں سے جو ہم نے پڑھا ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے وہ لگا دینی ہے. جیسے کہ السمک معرف باللام ہے، یہ معرفہ ہے تو اس سے الف لام کو ہٹا دیں گے، یہ نکرہ بن جائے گی سمکن. اور جب ہم آپ نے ابھی اوپر پڑھا کہ جس اسم پہ الف لام داخل ہوگا اس کے آخر سے تنوین گر جائے گی اور جب ہم الف لام ہٹا دیں گے تو تنوین آ جائے گی سمکن. ٹھیک ہے جی. آگے جی قلیل، اس کو معرفہ بنانا ہے القلیل. ٹھیک ہے جی. سالاتاتن سلاد، السالاتات. ٹھیک ہے جی. تمرن کھجور، التمر معرفہ بن جائے گا. الحلیب معرفہ، اس کو نکرہ بنائیں گے حلیبن. مسافرن یہ نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنائیں گے المسافر. ٹھیک ہے جی. الشہر یہ معرفہ ہے، شروع میں الف لام ہے، اس کو نکرہ بنائیں گے شہرن. ٹھیک ہے جی. حصان گھوڑا، یہ نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنائیں گے الحصان. ٹھیک ہے جی. السکین چھری، یہ معرفہ ہے، معرف باللام ہے، شروع میں الف لام ہے تو الف لام کو گرا دیں گے سکین بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے قفل، یہ بھی معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. سو اس پہ الف لام داخل کریں گے، اس کو نکرہ معرف باللام بنا دیں گے، معرفہ بنا دیں گے القفل. ٹھیک ہے جی. السریع تیز رفتار، اس کو نکرہ بنائیں گے، یہ معرفہ ہے سریع. ٹھیک ہے جی. آگے قمر چاند نکرہ ہے، معرفہ بنے گا القمر. موز کیلا نکرہ ہے، معرفہ بنے گا الموز. الشجاع یہ معرفہ ہے، معرف باللام ہے، اس کو ہم نکرہ بنائیں گے شجاع. غصن ٹہنی، یہ نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنائیں گے الغصن. آگے ہے لص چور، یہ نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنائیں گے اللص. سو امید ہے آپ کو یہ آج کا سبق اچھا لگا ہوگا.
اور اس میں کچھ وضاحت تھی جو میں نے سارا وضاحت سے کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھا دوں، اور تمرین بھی دونوں آپ کو حل کروا دی ہیں۔ جو ایک صفحہ ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی کچھ پریکٹس ہو سکے۔ اس وقت تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔